بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 74 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سیاق کلام پر مزید 2 مثالیں۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت وعلی ھذا قلنا سے شروع ہوتی ہے، اور مصنف علیہ رحمہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں وعلی ھذا قلنا فی قولہ علیہ السلام، اور اسی بنیاد پر ہم نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں کہا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامقلوه ثم انقلوه فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخرى دواء وإنه لیقدم الداء علی الدواء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں گر جائے تو تم اس کو ڈبو دو، پھر اس کو تم وہاں سے نکال دو، پس بے شک اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں دوائی ہے، یعنی علاج ہے، اور بے شک وہ بیماری والے پر کو دوا والے پر مقدم رکھتی ہے۔ دل سیاق الکلام علی ان المقل لدفع الاذى عنا لا لامر تعبدی حقا للشرع۔ بس سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ بے شک یہ جو مکھی کو ڈبونے کا حکم ہے، یہ ڈبونا ہم سے اذیت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ امر تعبدی کی وجہ سے ہے، شریعت کے حق کے طور پر۔ فلا یکون للایجاب، پس نبی علیہ السلام کا فرمان فامقلوہ ثم انقلوہ، یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء۔ اب یہ جو فرمان ہے عقیب قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اس فرمان کے بعد ہے ومنہم من یلمزک فی الصدقات۔ یہ فرمان اس دوسرے کے بعد آنا یدل علی ان ذکر الاصناف لقطع طمعہم من الصدقات ببیان المصارف لہا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا مصارف صدقات کی قسموں کا بیان کرنا صدقات سے منافقین کی طمع کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدۃ علی الاداء الی الکل، پس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذمے سے باہر نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ تمام مصارف کو ادا کی، تمام مصارف تک اس زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہوگی۔ اب یہ ہماری آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ مصنف علیہ رحمہ سیاق کلام کی دلالت پر حقیقی معنی کو ترک کرنے پر حدیث سے مثال پیش کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو، پھر نکال دو۔ اس حدیث میں فامقلوا صیغہ امر ہے، اور اہل اصول کا چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الامر للوجوب مطلقاً، کہ امر جو ہے وہ مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے، کہ جب امر مطلق واقع ہوگا تو وہ وجوب اس سے ہوگا، لہٰذا مطلق امر کا وجوب کے لیے آنا حقیقت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مکھی کو ڈبونا واجب ہے، مگر چونکہ سیاقی کلام کیا ہے کہ فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخرى دواء، فرمایا کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ اب اس بات پہ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ امر کا حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ ڈبونا واجب ہو جو کہ شریعت مطہرہ کا حق ہے، مگر فامقلوا میں امر ارشاد بطور شفقت کے ہے، کہ ہم پر شفقت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ ڈبو دو، کہ یہ حکم شفقت پر محمول ہے، کہ جس پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے، کہ بندہ اس کے ترک سے گنہگار نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنا نقصان ہے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ از راہ شفقت حکم ہوا۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں امر یعنی فامقلوا یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ارشاد دنیوی، یعنی کہ ایک دنیاوی مصلحت کے پیش نظر رہنمائی کرنے کے لیے یہ ارشاد ہے۔ اب امر کی مختلف قسمیں ہیں جس کو انشاءاللہ عزوجل ہم امر کی بحث میں پڑھیں گے۔ یہاں ہم اس بات کو ختم کرتے ہوئے
آج کے سبق میں جو سیاق کلام کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ نے دوسری مثال پیش کی ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ وقولہ تعالی انما الصدقات سے پیش کر رہے ہیں، اور وہ مثال مصارف زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور مصارف زکوٰۃ چونکہ وہ 8 ہیں، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 مکاتب، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 مجاہد، نمبر 8 مسافر۔ اب ان 8 مصارف میں سے ہر ایک کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، یا کسی ایک کو بھی اگر ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس معاملے میں احناف اور شوافی کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم یعنی احناف کے نزدیک اگر 8 مصارف میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اپنے فرض سے بری ذمہ ہو چکے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن شوافی کے ہاں صرف ایک کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جب تک ہر صنف میں سے کم از کم 3 اشخاص کو زکوٰۃ نہ دے تو اس وقت تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب امام شافعی کا استدلال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو جمع کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان 8 قسموں کو واو عاطفہ کے ساتھ بیان فرمایا، اور واو کے بارے میں تو مشہور قاعدہ ہے کہ الواو جمع المطلق، کہ واو جو ہے وہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اور نحویوں کے نزدیک جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو لہٰذا للفقراء میں لام استحقاق کے لیے ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک مصارف زکوٰۃ میں سے ہر قسم کے 3 افراد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جمع اور واو دونوں کا حقیقی معنی یہی ہے۔ اب غلبہ اسلام کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کا مصرف بننے سے خارج کر دیا ہے، لہٰذا اب مصارف زکوٰۃ باقی 7 رہے، اور 7 قسم میں سے ہر قسم کو جب 3 بندوں کو زکوٰۃ لازمی دینا ہوگی تو گویا پوری زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ 21 بندوں کو زکوٰۃ دیں گے۔ یہ امام شافعی کے موقف کے مطابق تعداد بنتی ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ جمع اور واو کا حقیقی معنی وہی ہے کہ جو شوافی نے بیان کیا، مگر سیاقی کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی یہاں چھوڑ دیا جائے گا، اور سیاقی کلام باری تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ جس کو انما الصدقات سے پہلے لایا گیا، اور یہ قرینہ لفظیہ متقدمہ ہے۔ وہ آیت جو ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ آگے تک آیت چلتی ہے۔ جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ حنین کی غنیمت کی تقسیم کے وقت بعض منافقین تقسیم صدقات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بدگمانیاں اور طعنہ زنی کرنا شروع ہو گئے۔ آپ تقسیم صدقات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنے ہم خیال لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ منافقین ایسا خیال کر رہے تھے کہ کچھ مال ہمیں بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات اور مصارف زکوٰۃ کو بیان کر کے ان کی اس لالچ اور طمع و حرص کو ختم کر دیا کہ مصارف صدقات کے جو حقدار ہیں وہ فلاں حضرات ہیں، تم نہیں ہو، لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصارف زکوٰۃ میں سے ہر ایک کو دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی شرط نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ اور قرینہ متقدمہ لفظیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ کہ وہ جو تم پر الزام لگاتے ہیں، یہ قرینہ آ گیا کہ جب منافقین یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم بھی حقدار ہیں، ہم بھی حقدار ہیں، ہمیں بھی دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طمع اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان مصارف کو ذکر فرما دیا۔ اب ان کو ذکر کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر کو دی جائے گی، بلکہ یہ وہ ہے کہ جن کو دی جا سکتی ہے، اب تم چاہو تو ساری دے دو، چاہو تو ان میں برابر کر کے بانٹ دو۔ تو لہٰذا یہ قرینہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ اس بات پر کہ انما الصدقات للفقراء میں حقیقی معنی جو واو اور امر کا بنتا ہے، حقیقی معنی جو واو عاطفہ اور لام استحقاق کا بنتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ سیاق کلام کی وجہ سے وہ معنی متروک ہے۔ اب یہ ہمارے آج کے سبق کے لحاظ سے سیاق کلام کے حوالے سے آج کے سبق میں آخری 2 مثالیں تھیں۔ اس کے بعد ہم جو چوتھی قسم بنتی ہے اس کی طرف بڑھیں گے آئندہ سبق میں۔ اس سبق کو اچھی طرح خلاصتاً یاد کریں، نوٹ کریں،
اور سیاق کلام کے حوالے سے ہم نے جو گزشتہ سبق میں مثالیں پڑھی ان کو بھی، اور آج کے سبق میں جو ہم نے مثالیں پڑھی ان کو بھی، ان تمام مثالوں کو خوش خط کر کے اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں اور ان کو لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا اس کے دوسرے پر کو بھی ڈبونا واجب ہے؟ اگر نہیں تو دلیل سے واضح کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تمام مصارف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینا شرط ہے ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یا نہیں؟ اگر نہیں تو دلیل سے واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔